قرآن نے اللہ کی نشانیاں بیان کی، بیان کرتے 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 ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو بڑا جوش آ گیا، اور اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، یہ ہے جس کے یہ تصرفات ہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کو اسی نے بنایا، فاعبدوہ، اسی کی غلامی کرو، غلام بن کے رہو اس کے، یہ ہے۔ تو اتنی کائنات میں اللہ نے نشانیاں بکھیر دی ہیں کہ ان کو دیکھ کے یہ کہنا کہ یہ خود بخود ہے، یہ بالکل عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو اللہ نے سب سے پہلا انسان کس کو بنایا؟ آدم علیہ السلام، ڈائریکٹ مٹی سے بنایا، پتلا بنا کے اس میں روح پھونک دی، پھر ان کو سلا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، دعا کریں یار یہ ٹھیک ہو جائے، رمضان شروع ہوتا ہے اور گلا بیٹھ جائے، تراویح اتنی مشکل سے پڑھ رہا ہوں نا میں، تو میں نے وہ ہلکی پھلکی اینٹی الرجی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس سے۔ اب جا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی سی ڈوز لے لوں، کیونکہ تراویح تو نکلے نا، تراویح صحیح طرح ہو جائے۔ تو اب ایسا نہ ہو ٹوٹ کے آنا شروع ہو جائیں واٹس ایپ پہ، کہیں بیان جاتا ہے نا، حضرت آپ کو ایک چیز بتاؤں میں، وہ میسج آئے گا، آپ ایسا کریں گڑ جو ہے نا، گڑ اس کو نا دودھ میں گرم کریں اور صبح سحری سے 1 گھنٹہ پہلے پی لیں۔ پھر ایک نسخہ آئے گا، آپ ایسا کریں، آپ جو ہے نا وہ بنفشہ شہتوت ہے نا گرم پانی میں ڈال کے پئیں۔ وہ بھائی واٹس ایپ پہ جان چھوڑ دو یار، اتنے میسیجز، ہزاروں کی تعداد میں میسیجز پڑے ہوتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے آپ کے، ہم خیر خواہی کے جذبے کو مانتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو محبت ہے، لیکن یہ وہی محبت ہے، اندھی کے بچہ ہوا چوم چوم کے مار دیا اس نے، ٹھیک ہے نا، ایک اندھی کے بچہ ہوا تھا، اس نے چوم چوم کے مار دیا اس کو۔ تو وہ بس مجھے پتہ ہے الحمدللہ، میں کسی سے ڈاکٹر سے بھی علاج کرا لوں گا انشاءاللہ، تو منہ سے نکل گیا میرے غلطی سے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کو سلا دیا گہری نیند، پھر ان کی پسلی سے اللہ نے ان کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور مردوں اور عورتوں کو بھر دیا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے جس انسان کو بنایا وہ مرد تھا، ایک بات تو یہ پتہ چلی، دوسرا وہ نبی تھا۔ اچھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے الگ پتلے سے اور الگ پتلا ان کی بیوی کا بنا دیتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، بھائی حضرت حوا الگ پیدا ہوتی ہیں، آدم علیہ السلام الگ پیدا ہوتے، دونوں کی شادی ہو جاتی۔ ایسا کیوں کیا کہ آدم بنائے پھر ان کی پسلی سے، ان کے جسم سے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ عورت میں بھی مرد کی کچھ خصوصیات منتقل ہو جائیں، ڈی این اے ایک ہی ہو جائے دونوں کا، اور سب کی اصل ایک اکیلے آدم پہ جا کے ختم ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے 2-3 بیویاں پیدا نہیں کی۔ لوگ مجھ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ 2-3 شادیاں سنت اور یہ ہے تو یہ فطرت ہے، تو آدم علیہ السلام کے وقت تو فطرت کی رعایت کرنی چاہیے تھی نا، ان کی ایک کیوں ہے؟ ان کی اگر 2 ہوتی تو ہم سب سگے بھائی نہ ہوتے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ہم کچھ پہلی بیوی کے ہوتے، کچھ دوسری کے ہوتے، پھر پھڈے ہوتے ہمارے آپس میں۔ تو اللہ نے کہا کہ تمام انسانوں کی ماں ایک ہو اور پھر اس کی بھی اصل ایک اکیلا آدم ہو، تاکہ سارے انسانوں میں آدم کی خصوصیات آ جائیں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ یہ حکمت تھی اس میں۔ دوسری بات یہ کہ جو اصل ہوتی ہے وہ زیادہ کامل ہوتی ہے، جس کو اصل سے کھینچ کے نکالا جائے اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا عیب ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو تو مکمل کامل بنایا گیا، اور ان کی زوجہ کو ان کی ایک پسلی سے بنایا گیا تاکہ تھوڑا سا اس میں نقص موجود رہے۔ وہ نقص کیا ہے؟ کمزوری۔ مرد طاقتور ہوتا ہے اور عورت اس کی نسبت کمزور ہوتی ہے۔ مرد میں برداشت کی قوت زیادہ ہے، عورت میں برداشت کی قوت کم ہے۔ خواتین یہ بات سن کے غصہ تو بہت ہوتی ہوں، لیکن حقیقت ہے بھائی، چھپکلی گر جائے مردوں کی چیخ نکلتی ہے، کیسی خواتین کی چیخ، یہ تو حقیقت ہے نا، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی نسبت عقل کم دی ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تو اب اس پہ بھی دنیا اچھل جاتی ہے کہ کیوں بھائی، کیوں کم دی ہے؟ وہ تو ذہین ہوتی ہیں لیکن مرد کی نسبت کم ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جیسے بعض عورتیں مردوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں تو ایسے ہی بعض مردوں سے زیادہ ذہین بھی ہوتی ہیں،
لیکن اوور آل ایک قاعدہ اور کلیہ جو بنایا گیا ہے وہ یہ کہ مرد میں ذہانت زیادہ ہوگی، عورتوں میں نسبتاً کم ہوگی، لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ میں ذہانت زیادہ تھی، بہت سے مردوں سے، بہت سے صحابہ سے زیادہ ذہین تھی، ایسا حدیث کا مطلب بیان کر دیتی تھی کہ بہت سے صحابہ کی توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ حضرت عمر نے ایک حدیث بیان کی، اس کا مطلب بیان کیا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ عمر پہ رحم کرے، بیچارہ حدیث کا مطلب سمجھا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، کتنی ذہین تھی وہ۔ تو ایسے ہی اس دور میں بھی بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ نے ایک ایکسٹرا آرڈینری ذہین بنایا ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر قاعدہ کیا ہے کہ مرد میں ذہانت زیادہ ہے۔ تو یہ حکمت تھی کہ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اور اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ انسان کو اپنی جنس کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اگر بالکل الگ پتلا بنایا جاتا تو دونوں کی مٹی الگ الگ ہو جاتی، تو دونوں کی طبیعت ایک دوسرے کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ جیسے جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا، اب ہمیں جنات اچھے نہیں لگتے اور جنات کو ہم اچھے نہیں لگتے، تو یہ آپس میں کچھ ریلیشن ہونا چاہیے نا، ایک جو ہے وہ جو فیملی ہے وہ ایک ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت ساری حکمتیں تھیں۔ پھر آدم علیہ السلام کے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو جو لڑکا لڑکی ہوتے تھے ان کو بھائی بہن سمجھا جاتا تھا، اور جو اگلے پیٹ سے ہوں گے لڑکا لڑکی وہ ان کے کزن شمار ہوتے تھے، وہ بہن بھائی شمار نہیں ہوتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نسل بڑھانے کے لیے قانون بنایا تھا۔ اس کے بعد جب چچا ماموں پیدا ہو گئے اور وہ کزن وجود میں آ گئے تو پھر جڑواں بہن بھائی کا سسٹم ختم کر دیا گیا۔ پھر ایک ماں اور ایک باپ سے یا ایک باپ سے یا صرف ایک ماں سے بھی جو بچے پیدا ہوں گے وہ سب کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ بھائی بہن۔ تو ابتدا میں ایسا تھا کہ جڑواں بہن بھائی تو بھائی بہن ہوتے تھے، اور اگلے پیٹ سے جو ہوں گے وہ بھائی بہن نہیں ہوتے تھے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام